آپ اس کو قسم نہیں دیں گے۔ قسم تو تب ایک مسلمان کو اٹھانی چاہیے جب اس کو قسم دی جائے کہ بھئی آپ قسم اٹھائیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا آپ قسم نہیں دیں گے، وہ خود قسم اٹھائیں گے۔ آج دیکھیں ہر طرف، ہماری عدالتوں میں بھی ہے، ہماری تاجر برادری کے اندر بھی ہے، دکان میں جائیں دکاندار پہلے سے قسم اٹھا کے کہے گا اللہ کی قسم یہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں یہ تو خرید بھی نہیں ہے، بغیر کسی قسم کے طلب کیے ہوئے وہ قسم اٹھا لے گا، اسے احساس تک نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے نام کی قسم اٹھانا یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تاجر ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، نیک تاجر، دیانتدار تاجر، سچ بولنے والا تاجر یہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا التاجر التجار الفجار، فرمایا یہی تاجر ہیں جو فاجر ہیں، جو فاسق ہیں، بغیر کسی کے کہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا الصدق، سچائی کو تلاش کرو، سچائی کے پیچھے چلو۔ وَإِن رَأَيْتُمْ، اگر تمہیں یقین ہو، تمہیں پتا ہو، أَنَّ الْهَلَكَةَ فِي، سچائی کے اندر ہماری ہلاکت ہے، سچ بولیں گے ہلاک ہو جائیں گے، تب بھی فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، سچ بولو کیونکہ سچ کے اندر در حقیقت نجات ہے۔ دنیا میں وقتی طور پہ تم پکڑے جاؤ گے، لیکن آخرت میں تمہاری جو نجات ہوگی وہ سچ ہی کی بدولت ہوگی۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی بھی جھوٹی گواہی، جھوٹی بات وہ اپنی زبان سے مت نکالو۔ صحابہ کرام کے، تابعین کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مشہور ہے، انگریز کے باغی تھے، انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، تحریک آزادی میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ انگریز فوج انہیں پکڑنے کے لیے آئی، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی فوجی آئے، چونکہ اس طرح پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس کا دور نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ بھئی قاسم نانوتوی کون ہے، نہ اس کی تصویر دیکھی، نہ اس کی شکل دیکھی، نہ اس کا بیان اس طرح سنا۔ تو وہ فوجی آئے، کہنے لگے قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ مسجد کے اندر یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، یوں سائڈ پہ ہوئے، کہنے لگے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جھوٹ نہیں بولا کہ میں نہیں جانتا، نہ یہ کہا کہ میں نہیں ہوں، کہنے لگے کہ ابھی اپنی جگہ سے ہٹے اور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انگریز فوجی سمجھے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو باہر چلے گئے، وہ باہر کی طرف دوڑے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مسجد سے نکل کے اور کسی پناہگاہ کی تلاش میں چلے گئے۔ فرمایا سچ بولو، سچ کے اندر نجات ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے بخاری کے اندر، باقی حدیث کی کتابوں میں، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے، 30,000 صحابہ کا لشکر تھا، سخت گرمی کا زمانہ، اور مقابلے میں 2.5 لاکھ رومی تھے۔ یہ حجاز مقدس سے باہر پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کبھی بھی حجاز مقدس سے باہر نہیں نکلے، لیکن یہ جہاد رومیوں کے خلاف تو روم کا بادشاہ وہ مقابلے میں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے چندے کی بھی بڑی سخت اپیل کی، صحابہ کرام نے چندہ دیا، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلو۔ صحابہ نکل گئے، 3 صحابہ تھے مخلص صحابہ، وہ پیچھے رہ گئے، ان میں کعب بن مالک بھی تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے پاس بڑی عمدہ سواری موجود ہے، پیسہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام جب نکلیں گے تو چونکہ قافلہ آہستہ چلتا ہے، پھر قافلہ آگے پڑاؤ کرتا ہے، کسی جگہ ڈیرا ڈالتا ہے، میرے پاس بڑی عمدہ سواری موجود ہے، میں بعد میں نکل کے قافلے تک پہنچ جاؤں گا۔ قافلہ نکل گیا، خیال تھا شام کو نکلوں گا، پھر میرے دل میں خیال آیا میرے پاس بڑی اچھی سواری ہے، اگر میں صبح بھی نکل جاؤں میں ان تک پہنچ جاؤں گا۔ رات کو نہ نکلا، اسی خیال سے کہ صبح نکلوں گا۔ صبح کا وقت ہوا، دوپہر کو نکلتا ہوں، کرتے کرتے یہاں تک کہ میں پیچھے رہ گیا۔
قافلہ نکل پڑا، یہاں تک کہ قافلہ آگے پہنچا۔ جب اس مقام پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو اب چونکہ مخلص صحابی تھے، نبی علیہ السلام کو ان کا خیال آیا، اور ہر جگہ منافقین بھی ہوتے ہیں، حریص لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص فوراً آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کعب بن مالک اب کب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے؟ وہ تو بڑا مالدار ہو چکا ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ آ چکا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ چکا ہے۔ ایک اور صحابی تھے، وہ فوراً آگے بڑھے، کہنے لگے تیرے منہ میں خاک، تو ایک مخلص صحابی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہے کہ اسے مال و دولت نے روک دیا۔ یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، اس نے خود کہا تھا کہ میں نکلوں گا، لیکن کسی وجہ سے وہ نکلنے میں تاخیر ہو چکی ہوگی، یا رسول اللہ وہ نہیں آیا۔ خیر کہتے ہیں بعد میں جب میں نے دیکھا مدینہ میں صرف منافق موجود تھے، کوئی مخلص صحابی موجود نہیں تھا سوائے 2 اور صحابہ کے، وہ بھی مکہ کے اندر کسی وجہ سے رہ گئے تھے، وہ بھی بڑے مخلص تھے۔ یہ 3 صحابہ، ان کے ناموں کے لیے، ان کے ناموں کو یاد کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ ہے مکہ کا لفظ۔ مکہ کے لفظ کو آپ یاد کریں، تینوں صحابہ کرام کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ مکہ میں پہلا حرف میم ہے، پہلے صحابی کا نام ہے مرارہ، حضرت مرارہ ابن ربی، مرارہ ان کا نام ہے، باپ کا نام ربی ہے۔ مکہ کے اندر دوسرا لفظ کاف ہے، دوسرے صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکہ کے لفظ میں تیسرا حرف وہ ہا ہے، تیسرے صحابی تھے ہلال ابن امیہ، ہلال ان کا نام تھا۔ حضرت مرارہ، حضرت کعب اور حضرت ہلال، تینوں کے نام کا پہلا حرف وہ مکہ کے لفظ کے اندر آتا ہے۔ یہ 3 مخلص صحابہ رہ گئے، باقی سب نکل گئے، باقی منافقین تھے جو مکہ کے اندر رہ چکے تھے۔ خیر کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے، پہلے خیال تھا آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، رہ گیا، آخر کار ہمیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں۔ اب جتنے منافق تھے وہ نبی علیہ السلام کے واپس آتے ہی فوراً پہنچ گئے، کسی نے بہانہ کیا یا رسول اللہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے سب کے عذر معذرت کو قبول کیا اور ان کے بارے میں فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، درگزر کا اعلان کرتا ہوں۔ سب منافقین، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ تینوں صحابہ جب آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بھی عذر نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، بس یا رسول اللہ آج اور کل کرتے کرتے ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر دیا۔ اب جب ان مخلص صحابہ سے رخ پھیر دیا، کہتے ہم باہر نکلے، منافقین نے ہمیں کہا دیکھا ہم نے بہانہ کیا، نبی علیہ السلام نے ہمیں معاف کر دیا، تم بھی جھوٹ بول دیتے، تمہیں بھی نبی علیہ السلام معاف کر دیتے۔ کہتے باہر گیا، کچھ دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صحابہ ہیں میرے 3 صحابہ، ان سے کسی نے بات نہیں کرنی، کسی نے ان کے پاس آنا جانا بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں رکھنا، ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں بلانا۔ اب وہ 3 صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پشیمان ہو گئے، یہاں تک کہ منافقین بار بار ہمیں کہتے رہے جاؤ کوئی بہانہ بناؤ، جھوٹ بولو، نبی علیہ السلام معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک دن میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، میرے پاس ایک عیسائی بادشاہ، اس کا خط آیا، میں نے دیکھا کوئی قاصد ہے، پوچھنے لگا تم کعب ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے مجھے وہ خط دیا، میں نے کھولا، دیکھا کہ عیسائی بادشاہ کا خط ہے، وہ کہہ رہے کعب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے ساتھ باتیں بھی نہیں کرتے، اور سب صحابہ سے بھی باتیں کرنے سے منع کیا ہے، تو ایسا ہے اگر تمہیں تمہارے نبی نے چھوڑ دیا، تم ایسا کرو مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اعلیٰ عہدے بھی دیں گے اور تمہاری بڑی قدر و منزلت بھی ہوگی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اب عیسائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لوں گا۔ مدینہ منورہ کے ایک تنور پہ جا کے میں نے فوراً اس خط کو تنور کے اندر ڈال دیا۔ ایک دن اپنے ایک رشتہ دار کے کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آتا، میں نبی علیہ السلام کو سلام کرتا، نبی علیہ السلام منہ پھیر دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جب میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا، نبی علیہ السلام رخ پھیر دیتے۔ ہاں جب میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، میں کنکھیوں سے، آنکھوں کے کناروں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو نبی علیہ السلام مجھے دیکھا کرتے۔
ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی اس کے باغ میں زبردستی دیوار پھلانگ کے اندر گیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے کچھ گفتگو کی، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف جاتا نہیں ہوں۔ اس صحابی نے کہا ہمیں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا بھئی ہم منافق نہیں ہیں، منافقین پیچھے رہ گئے تھے، میں منافق نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں میرا وہ چچا زاد کہنے لگا مجھے نہیں پتا تم منافق ہو یا نہیں ہو، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں آپ سے گفتگو سے منع کیا، اس لیے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم زارو قطار میں نے رونا شروع کیا کہ بھئی یہ کیا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا۔ آخرکار نبی علیہ السلام نے یہاں تک حکم بھیج دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کرو، بیویوں سے بھی علیحدہ رہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان، روتے رہے، لیکن بار بار میرے پاس لوگ آتے بھئی تم جھوٹ بولو، لیکن کہتے ہیں میں نے دل سے وعدہ کر دیا تھا، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، لہذا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخرکار میں اسی حال میں تھا، 40 دن اس حال میں گزر گئے۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائیں، جن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، وہ 3 صحابہ جن پہ زمین تنگ ہو چکی تھی، اپنی جان اس سے بھی وہ تنگ آ چکے تھے، ضاقت علیہم انفسہم، جانوں سے بھی تنگ تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، کوئی راستہ انہیں سوجھ نہیں رہا تھا، راستہ ان کے ذہنوں میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ کا اعلان فرما دیا۔ تو پھر صحابہ آئے، انہیں خوشخبری سنائی، تو حضرت کعب بن مالک کا بڑا پیارا جملہ ہے بخاری شریف کے اندر، وہ فرماتے ان اللہ انما نجانی بالصدق، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أَحْدِثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقَيْتُ، کہتے ہیں میں نے دل سے وعدہ کیا تھا اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میں سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو مجھے سچ نے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا تھا، قرآن کریم نے ان کے جھوٹ کے پول کو کھول دیا، واضح کر دیا کہ یہ 3 ان میں سے سچے ہیں، مخلص ہیں، باقی جتنے بھی پیچھے رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ تو اب دیکھیں وقتی طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ وہ سب منافقین تھے، یہ 3 تھے جو مخلص لوگ تھے۔ تو عباد الرحمن کی 12ویں صفت وہ یہ ہے لا یشہدون الزور، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ہمیں گواہی دینی پڑے، چاہے اپنے باپ کے خلاف ہو یا اپنے باپ کے حق میں ہو، تب بھی ہم کبھی اس کے حوالے سے جھوٹ نہ بولیں، بالکل سچ جو ہم نے دیکھا ہو ہم اسی طرح کی گواہی دیں۔